بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ دنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب نوپور شرما نے گستاخی کی تو اس نے ایک جملہ استعمال کیا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر رخصتی کے وقت 9 سال تھی۔ تو اس نے یہ تنزیہ طور پر اور مذاق اڑاتے ہوئے معاذ اللہ حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی۔ اس وقت کے بعد سے یہ ایک بحث چل پڑی اور یہ بحث شروع ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال کی عمر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رخصتی کی، آیا اس کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں، ہم آپ کو اس حوالے سے پراپر ریسرچ بتائیں گے کہ مورخین نے، ہسٹورینز نے اور محدثین نے اس حوالے سے کیا لکھا ہے۔ پہلی تو یہ بات ہے کہ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر رخصتی کے وقت 9 سال تھی، نکاح کے وقت 6 سال تھی اور رخصتی کے وقت 9 سال تھی۔ یہ بخاری کے اندر روایت موجود ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ البتہ ہم آپ کو حقیقت بیان کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں کہ آیا اس کی حقیقت کیا ہے، ریسرچ کیا ہے کہ واقعی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر رخصتی کے وقت 9 سال تھی یا اس کے علاوہ تھی۔ یاد رکھیں، اس میں 2 پرسپیکٹیو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بخاری شریف کی یہ روایت ہے، اگر اس کو مان لیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ ہسٹورینز نے، مورخین نے، سیرت نگاروں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عمر ہے وہ 9 سال نہیں بلکہ 17 سال یا 19 سال بیان کی ہے، اور تقریباً مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر رخصتی کے وقت یا تو 17 سال تھی یا 19 سال تھی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو جاننے سے پہلے ہم بات کریں گے کہ آپ کی عمر کتنی تھی رخصتی کے وقت، پھر ہم بات یہ کریں گے کہ اگر بخاری شریف کی حدیث مبارکہ کو مان لیا جائے تب بھی کوئی حرج لازم نہیں آتا، اور وہ کن کن وجوہات کی بنا پر، وہ کون کون سے ریزنز ہیں کہ جن کی بنا پر حرج لازم نہیں آتا اور کوئی ایشو نہیں ہے، تو ہم اس کے بعد اس پر ڈسکس کریں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر رخصتی کے وقت کتنی تھی، اس سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کب ہوئی تھی، آپ پیدا کب ہوئی تھی؟ آیا آپ اعلان نبوت سے پہلے پیدا ہوئی تھی یا اعلان نبوت کے بعد پیدا ہوئی تھی؟ یقیناً آپ کہیں گے کہ یہ جو دعویٰ میں کر رہا ہوں کہ حضرت عائشہ کی پیدائش اعلان نبوت سے پہلے ہوئی، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اس کی دلیل کے طور پر مشہور ترین تاریخ کی کتاب ہے اور اوتھینٹک کتاب ہے امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ کی تاریخ طبری۔ اس میں انہوں نے باقاعدہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 616 پہ لکھا ہے، اور یہ قاہرہ سے کتاب چھپی ہے، ایجپٹ کا جو کیپٹل ہے قاہرہ، وہاں سے چھپی ہے۔ اس کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 616 پر لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی زمانے جاہلیت میں 2 مرتبہ ہوئی۔ پہلی جو شادی ہوئی اس سے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں، اور دوسری شادی آپ کی ام رومان بنت عامر سے ہوئی، اور ان سے حضرت عبد الرحمن جو آپ کے بیٹے تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی۔ امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ولادت ہے وہ زمانے جاہلیت کی ہے، یعنی اعلان نبوت سے پہلے کی ہے۔ اس کی دوسری بڑی دلیل یہ ہے کہ سیرت میں سب سے پہلے کتاب لکھنے والے ابن اسحاق، جن کی کتاب اس اعتبار سے سب سے پہلے کہ ان کی کتاب مشہور ہوئی، باقی جنہوں نے لکھی ان کی کتابیں مفقود ہو گئی، آج تک ہم تک ان کی کتاب نہیں پہنچی۔ امام ابن اسحاق نے سیرت ابن اسحاق کے اندر لکھا کہ جو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ان افراد میں سے حضرت سیدتنا اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں۔ اور ابن اسحاق نے باقاعدہ سیرت ابن اسحاق کے اندر لکھا کہ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم سن تھی، آپ کی عمر چھوٹی تھی۔ یہ ابن اسحاق کی جو روایت ہے یہ سیرت ابن ہشام میں جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 253 پر ابن ہشام نے لکھا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان نبوت کے پہلے سال حضور علیہ السلام پر ایمان لے کر آ گئی تھی، اور یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ اس وقت وہ کم سن تھی۔ ابن اسحاق نے روایت بیان کی، بلکہ ابن اسحاق کے ساتھ ساتھ امام زرقانی نے شرح مواہب اللدنیہ کے اندر اس روایت کو بیان کیا، ابن سید الناس نے ایوان الاطہر کے اندر، اور اسی طرح سہیلی نے روض الانف کے اندر، امام ابو موسیٰ کلائی نے الاکتفاء فی مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، اور ابن کثیر نے سیرت النبویہ کے اندر باقاعدہ اس روایت کو بیان کیا اور یہ کہا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان نبوت کے پہلے سال حضور علیہ السلام پر ایمان لے کر آ چکی تھی، اور ان تمام مورخین نے، ان تمام ہسٹورینز نے یہ بات مینشن کی کہ اس وقت ان کی عمر بہت چھوٹی تھی، وہ کم سن عمر تھی۔ اب ان تمام روایات کو بیان کرتے ہوئے امام ابن سعد نے الطبقات الکبریٰ کے اندر بھی لکھا، اور یہ وہ کتابیں ہیں کہ جس کو آج تک امت کے اندر
ऑथेंटिक माना जाता है, मुस्तनद माना जाता है, बल्कि अलबिदाया व निहाया, तारीख़ तबरी, तबक़ात इब्न साद, ये वो किताबें हैं कि जिसको वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोग भी मानते हैं, वेस्टर्न प्रोफेसर्स भी मानते हैं, वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल पर्सनस भी मानते हैं और बाकायदा अपनी रिसर्चेस के अंदर इन किताबों के हवाले देते हैं। ये बात भी याद रहे कि ये वो किताबें हैं हिस्ट्री की कि इसके अंदर कोई भी बात ऐसा नहीं है कि मौर्रिख ने या हिस्टोरियन ने अपनी तरफ से लिख दी, जैसा कि दीगर किताबों के अंदर होता है कि एक शख्स है, हिस्ट्री का माहिर है या हिस्टोरियन है, मौर्रिख है, उसने अपने से 300 साल पहले के किसी बंदे की बात लिखी तो बगैर किसी सनद के वो लिखते हैं। यानी सनद उसको कहते हैं कि जो मौर्रिख लिख रहा है तो उसको किसी न किसी बंदे ने वो बात बताई होगी, फिर उस बंदे को किसी ने बताई होगी, चलते चलते ये लड़ी उस बंदे तक पहुंच जाती है जिसके बारे में ये सीरत लिखी जा रही है या हिस्ट्री लिखी जा रही है, तारीख़ लिखी जा रही है। और बाकायदा इस्लाम के अंदर ये सबसे पहले तरीक़ाकार इन मौर्रिखीन ने शुरू किया कि जिससे ये रिवायत लेते थे, जिससे उस बंदे के बारे में कुछ मालूमात लेते थे, इल्म लेते थे, वो बंदा भी ऑथेंटिक होता था और उस यहाँ से लेकर आखिर तक उन तमाम की बायोग्राफीज़, उनकी समाए हयात, उनका ओढ़ना बिछोना, चलना उठना बैठना, उनकी आदात, वो झूठ बोलते थे यानी उनका लोगों के साथ ताल्लुक़ क्या था, बाकायदा तमाम का तमाम किताबों के अंदर मनकूल है। तो तबक़ात इब्न साद और अलबिदाया व निहाया की, इब्न कसीर की अलबिदाया व निहाया के अंदर ये है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ऐलान नबूवत के पहले साल ईमान ला चुकी थी। मतलब ये कि उस वक्त वो कम सिन थी, उनकी उम्र छोटी थी। इन तमाम बातों से क्या साबित हुआ कि अगर ऐलान नबूवत के पहले साल वो ईमान ला चुकी थी तो कम अज़ कम उनकी उम्र 4 या 5 साल ऐलान नबूवत के वक्त होगी। क्योंकि इस्लाम का बुनियादी उसूल ये है कि इस्लाम और ईमान उसी वक्त मोतबर होता है कि जब इंसान समझदार होगा, उसे पता होना चाहिए कि इस्लाम क्या है, ईमान क्या है, तभी जाकर ईमान मकबूल होगा। अब जब ये तमाम के तमाम मौर्रिखीन लिख रहे हैं तो पता चला कि उस वक्त हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की उम्र कम अज़ कम 5 या 6 साल थी। अगर आप कम अज़ कम 5 साल उम्र ऐलान नबूवत के पहले साल लगा लें तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की उम्र इस एतबार से इन तमाम मौर्रिखीन के इत्तिफ़ाक़ के साथ ये बात साबित होती है कि रुखसती के वक्त आपकी उम्र तकरीबन जो है वो 19 साल थी। अगर आप 4 साल भी लगाते हैं कि ऐलान नबूवत के पहले साल 4 साल उम्र थी तो 13 साल मक्के की ज़िंदगी के हो गए। और 2 हिजरी के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से निकाह किया तो 13-2-15 और 4 आप ऐलान नबूवत से पहले के लगा लें तो कितना हो गया 19। 2 हिजरी के अंदर आपकी जो उम्र थी वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की वो 19 साल थी। तो पता चला कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की जो रुखसती है वो 19 साल के अंदर हुई है, 9 साल के अंदर नहीं हुई। अच्छा, अब बात ये होगी कि आप कहेंगे कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने जो हदीस बयान की है, रिवायत बयान की है बुखारी शरीफ के अंदर, उसमें तो 9 साल उम्र है, तो आप उस हदीस के बारे में क्या कहेंगे? देखें, उस हदीस के हवाले से हम ये कहेंगे कि उसके बारे में मज़ीद भी बयान करेंगे कि आखिर उसमें 9 क्यों लिखा गया है, आया उसमें सहव हुआ है, ख़ता हुई है, और वो ख़ता किसकी है और वो गलती किससे हुई, इस पर हम तफसीली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये है कि ये बात याद रखें कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह हमारे इमाम हैं और इसमें बिल्कुल भी इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का कसूर कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने सामने वाले पर जिसने उनको वो रिवायत बयान की उस पर एतमाद करते हुए वो लिख दिया। यह मुमकिन है कि इसके अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने भी सही लिखा हो, पीछे वालों ने भी सही बताया हो, लेकिन किताबत की गलती हो गई हो। वो यूँ हुआ करता था कि कातिब जो होते थे पहले के दौर में, प्रिंटर तो होते नहीं थे कि एक बटन दबाए तो हज़ार की हज़ार किताबें निकल गई और जो कंप्यूटर के अंदर है वही एज इट इज़ किताबों के अंदर आ जाता है। बल्कि इस ज़माने के अंदर भी आप देखें कि प्रिंटिंग के अंदर गलतियाँ हो जाती हैं, बल्कि कुरान करीम के अंदर भी आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ ज़बर ज़ेर की या आगे पीछे की गलतियाँ हो जाती हैं, इतने जदीद दौर के अंदर भी। तो उस वक्त क्या होता था कि प्रिंटिंग का ज़माना था, बल्कि प्रिंटिंग का ज़माना नहीं था, ख़त्ताती का ज़माना था, वहाँ वो किताबत का ज़माना था। बाकायदा जो किताबें बनती थी वो उसके नुस्खे भी कम होते थे, कोई 4 या 5 नुस्खे हुआ करते थे। किताबत इस तरह हुआ करती थी कि किसी भी मुसन्निफ़ ने या किसी भी ऑथर ने किताब लिखी तो बाद में उसे मुंतकिल करने के लिए एक कातिब हुआ करता था। कातिब कहते हैं राइटर को, या कह लें कि लिखने वाले को। वो बाकायदा अपने हाथ से किताब लिखा करता था और यूँ दूसरों तक वो किताबें मुंतकिल होती थी। अब हुआ यूँ कि देखें हम आपको एग्जांपल के साथ समझाते हैं कि किताबत के अंदर गलती जो हुई वो बाद वालों से मुमकिन है, ये मैं कंफर्म नहीं कह रहा कि ऐसा हुआ, मुमकिन है कि किताबत के अंदर गलती हो गई हो। इसमें आप देखेंगे कि अरबी के अंदर जो 2 डिजिट्स हैं वो मिलकर एक अदद बनते हैं। अब अगर किसी ने 9 अशरा के अंदर अशरा को हटा दिया, गलती से जल्दी के अंदर उससे अशरा हटा तो 9 बज गया। अब वो चलते चलते क्या होगा कि उनकी उम्र 9 सिनीन
یعنی 9 سال. اب اسی طرح جیسے انگلش کے اندر آپ دیکھیں گے کہ 2 ڈیجٹس مل کر ایک عدد بنتے ہیں. مثال کے طور پہ 33. اب 33 2 آپ 30 لکھیں گے 3 لکھیں گے تب جا کر ایک عدد کمپلیٹ ہوگا. اب اگر کوئی شخص 33 میں سے یا 34 میں سے 4 کو ہٹا دے تو کتنے بچے گا؟ 3. حالانکہ وہ عدد کیا تھا؟ 34. اسی طرح یہ کتابت کی غلطیاں، دیگر بھی کئی کتابت کی غلطیاں ملتی ہیں جو باقاعدہ علماء نے، مورخین نے، ہسٹورینز نے باقاعدہ اس کی نشاندہی کی، مینشن کیا کہ یہاں پر کتابت کی غلطیاں ہوئی ہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ ابھی جدید دور کے اندر بھی پرنٹنگ کی غلطیاں ہو جاتی ہیں، بلکہ قرآن کریم کے اندر غلطیاں اس طرح ہو جاتی ہے کہ پرنٹ کرتے ہوئے پھر بعد میں باقاعدہ کئی مرتبہ جب 2 ہزار 5 ہزار اس کے پیس نکل گئے تو پھر بتایا جاتا ہے کہ اس میں غلطی ہے، لہٰذا اس کو استعمال نہ کیا جائے بلکہ اسے پڑھا نہ جائے تاکہ کوئی بھی اس سے غلط مطلب نہ لے لے. دیکھیں یہ جو حدیث مبارکہ ہے یا روایت ہے صحیح بخاری کی، یہ ہشام بن عروہ سے مروی ہے. ہشام بن عروہ جلیل القدر تابعی ہیں اور بہت برگزیدہ اللہ کے نیک بندے تھے. یہ امام مالک رحمہ اللہ کے استاد تھے. محدثین کے نزدیک ایک بہت زبردست علم ہے جرح و تعدیل. اس کے اندر باقاعدہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو احادیث بیان کرنے والے ہیں یا حدیث روایت کرنے والے جو افراد تھے ان کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ بندہ کیسا تھا، کیونکہ اس حدیث کو انہی بندوں کی خیالات اور ان کے عقائد اور ان کی ذاتی زندگیوں کی بنیاد پر اسے پرکھا جاتا ہے. اس کی صحت اور اس کی عدم صحت، اس کا حسن ہونا، ضعیف ہونا، دیگر تمام چیزیں وہ اس سے بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. ہشام بن عروہ کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے، بلکہ تہذیب التہذیب کے اندر امام ابن حجر عسقلانی نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 109 پر، اور تاریخ بغداد کے اندر خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ امام مالک نے خود فرمایا کہ مدینے سے چلے جانے کے بعد جب عراق ہشام بن عروہ چلے گئے تو ان کی احادیث کے اندر غلطیوں کی نشاندہی امام مالک رحمہ اللہ نے خود فرمائی ہے، کیونکہ جب ان کی عمر بڑی ہو گئی تھی تو ان کی بینائی چلی گئی تھی. بینائی جانے کے ساتھ ساتھ ان کے حافظے میں کمزوری آ گئی تھی، سوء حافظہ کا یہ شکار ہو گئے تھے. اس وجہ سے یہ کبھی کبھی تدلیس بھی کر لیا کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ یہ کبھی کبھی اس میں ان سے نہ چاہتے ہوئے حافظے کی کمزوری کی وجہ سے غلطیاں ہو جاتی تھی. تو ممکن ہے کہ اسی حافظے کی کمزوری کی وجہ سے انہوں نے 9 کی جگہ 9 کہا ہو. ایک یہ، دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سننے والے کے اس میں غلطی ہو گئی ہو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ جو روایت ہے 6 سال اور 9 سال والی، اس کو ہم نے یہ کیوں کہا کہ اس میں کوئی نہ کوئی راوی سے یا بعد والے کاتبین سے لکھنے کے اندر غلطی ہو گئی ہوگی؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ پہلی دلیل تو وہی جو ابن اسحاق کی روایت بیان کی اور تاریخ تبری کی روایت بیان کی کہ آپ کی پیدائش ہی اعلان نبوت سے پہلے ہو چکی تھی. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح کے حوالے سے طبقات ابن سعد میں امام ابن سعد نے یہ روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے مکے کے اندر، اور سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا تھا. تو اس وقت حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دوسرا نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ اچھا، یہ یاد رہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بعد آپ نے پھر نکاح نہیں کیا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت مصروف رہا کرتے تھے. مصروف اس طرح رہا کرتے تھے کہ گھریلو مصروفیات بھی آپ کی تھی، آپ کی 4 شہزادیاں تھیں، ان کی دیکھ بھال کرنا آپ کی ذمہ داری تھی، آپ خود ان کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے. دوسری مصروفیات آپ کی تجارت کی تھی، آپ خود کماتے تھے اور باقاعدہ جا کر تجارت کیا کرتے تھے. تیسری مصروفیات آپ کی اعلان نبوت کی تھی، تبلیغ کی تھی، صحابہ کرام علیہ رضوان کو علم سکھانے کی تھی. ان تمام مصروفیات کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ مصروف رہا کرتے تھے. تو حضرت خولہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کیوں نہ ایسا ہو کہ آپ دوسری شادی کر لیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خولہ سے کہا کہ کیا تمہاری نظر میں کوئی ایسی خاتون ہے کہ جو گھرداری کر سکے، گھر کے معاملات کو سنبھال سکے؟ تو حضرت خولہ نے کہا بالکل، آپ کے بھائی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی حضرت عائشہ ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم میرا پیغام پہنچا سکتی ہو تو پہنچا دو. حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں بالکل مختصر عرض کر رہا ہوں کہ حضرت خولہ حضرت ابوبکر صدیق کے گھر آئی اور انہوں نے آپ کی والدہ حضرت عائشہ کی جو والدہ تھی ام رومان بنت عامر، ان سے کہا کہ میں تمہارے پاس تمہاری بیٹی کا نکاح کا رشتہ لے کر آئی ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو حضرت ام رومان نے کہا کہ ہم نے تو ان کا رشتہ بہت پہلے کر دیا تھا اور وہ جبیر بن مطعم سے کیا ہے. میں ان کے والد یعنی حضرت عائشہ کے والد سے پوچھوں گی وہ کیا کہتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق آئے تو
آپ کی والدہ نے بتایا کہ اس طرح کا رشتہ آیا ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میں نے کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کی، البتہ جبیر بن مطعم سے میں کئی مرتبہ اور اس کے خاندان سے کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ تم رشتہ کر لو اور شادی کر لو، لیکن وہ شادی اس لیے نہیں کر رہے۔ اس کے جبیر بن مطعم کے والد کا کہنا یہ ہے کہ اگر حضرت عائشہ ہمارے گھر آ گئی تو یہ سارے کے سارے، وہ جبیر بن مطعم اور اس کے تمام گھر والے اس وقت تھے مشرک، اور یہ بھی یاد رہے کہ اس وقت مشرکین سے شادی کرنے کی حرمت قرآن میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی تھی۔ فرمایا کہ اگر وہ مان جاتے ہیں، ویسے بھی وہ نہیں مان رہے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عائشہ اگر آئیں گی تو ہمارے سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے اور ان کے آنے سے اسلام داخل ہو جائے گا، تو میں ان سے پوچھتا ہوں اگر وہ منع کر دیتے ہیں تو ہمارے لیے تو سعادت کی بات ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری بیٹی کا نکاح ہو۔ تو انہوں نے بات نہیں بنی تو حضرت صدیق اکبر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ طے کر دیا، بات پکی ہو گئی۔ اب امام ابن سعد کی جو روایت ہے اس پر اگر آپ ذرا غور کریں تو اس سے پتہ چلے گا کہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ سے فرما رہی ہیں کہ آپ کی گھرداری کے لیے کسی خاتون کا ہونا ضروری ہے، تو آپ خود بتائیں کیا اس وقت ظاہر ہے کہ نکاح جو ہوا ہے اس کے بھی 1 سال بعد ہوا ہے۔ اب اگر اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر، اگر یہی بخاری کی روایت لے لی جائے تو 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا ہے، اور یہ بات ہو رہی ہے 1 سال پہلے تو 5 سال عمر ہے، کیا حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 سال کی چھوٹی سی بچی کے بارے میں یہ کہیں گی کہ وہ آپ کی گھرداری کر سکتی ہیں؟ عقل میں یہ بات آتی ہے؟ ہرگز یہ عقل میں بات نہیں آتی۔ تو پہلی بات یہ ہے، گھرداری کے لیے کم از کم ایسی لڑکی ہونی چاہیے کہ جو گھر کے ماحول کو چلا سکے، گھر کے کام کاج کر سکے، دیگر کام کر سکے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ بھئی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ بھیجا ہے، تو حضرت ام رومان نے کہا ان کا رشتہ ہوئے تو کئی سال ہو گئے، تو اگر 5 سال عمر اس وقت لیں تو کئی سال کیسے ہوا؟ کیا پیدا ہونے سے پہلے رشتہ کر دیا تھا؟ اور پھر وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ ہم کئی دنوں سے، کئی مہینوں سے، کئی سالوں سے ان کو کہہ رہے ہیں جبیر بن مطعم والوں کو کہ یہاں پر تم نکاح کر لو، لیکن وہ نہیں کر رہے، ڈیلے پہ ڈیلے کرتے جا رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ثابت ہوا کہ ان کی عمر بڑی تھی، ان کی عمر 6 سال نہیں تھی بلکہ 10 سال سے زائد ان کی عمر تھی، تبھی کہا کہ کئی سال ہو گئے ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ نہیں کر رہے اس وجہ سے کہ اسلام ان کے گھر میں داخل ہو جائے گا۔ تو اس سے بھی یہ واضح ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عمر ہے اس وقت 6 سال نہیں تھی نکاح کے وقت، بلکہ زیادہ تھی۔ ایک اور روایت جسے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خود بیان کیا اور امام مسلم نے بھی بیان کیا اور دیگر احادیث کی کتابوں کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر میں بھی شرکت کی اور غزوہ احد میں بھی شرکت کی۔ غزوہ بدر کے اندر شرکت جب آپ نے کی، یہ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے 200 اور 201، صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے یہ کہ غزوہ بدر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرکت کی۔ یہ غزوہ بدر وہ غزوہ تھا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بچوں کو شرکت کرنے سے منع فرما دیا تھا، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بیان کیا، انصاب الاشراف کے اندر یہ حدیث روایت ہے کہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 316 پر کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے غزوہ بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں بھی غزوے میں شرکت کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، فرماتے ہیں کہ غزوہ احد میں بھی مجھے منع کر دیا، غزوہ خندق کے اندر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کیونکہ اس وقت میری 15 سال عمر ہو چکی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 15 سال سے کم عمر کے بچوں کو غزوے میں یا جنگ میں شرکت کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ اب آپ خود بتائیں کہ بخاری شریف کے اندر یہ خود روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر میں بھی شرکت کی، غزوہ احد میں بھی شرکت کی، اور دوسری طرف کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر خود فرما رہے ہیں، انصاب الاشراف کے اندر ہے کہ مجھے 15 سال سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی غزوے میں شرکت کرنے کی اجازت نہیں دی، تو مطلب 15 سال کی عمر والے کو ہی آپ اجازت دیتے تھے۔ اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر رخصتی کے وقت 9 سال تھی اور یہ غزوہ بدر بھی 2 ہجری کے اندر ہوا، اگر آپ کی اس وقت 9 سال عمر تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو کیسے اجازت دی؟ تو واضح یہ ہوا کہ بخاری کی روایت سے بھی کہ آپ کی عمر رخصتی کے وقت بڑی تھی، 9 سال نہیں تھی۔ ان تمام روایات سے، امام ابن اسحاق کی روایات ہوں، امام ابن سعد کی روایات ہوں یا امام بخاری کی خود کی یہ روایت ہو، ان تمام سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رخصتی کی تو اس وقت آپ کی عمر 9 سال نہیں تھی بلکہ 17 یا 19 سال تھی، جیسا کہ ہم نے پہلی روایت کے اندر آپ کو ثابت کر کے دکھایا تھا کہ 19 سال
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 19 سال تھی۔ تو ہم نیکسٹ ویڈیو میں یہ بیان کریں گے کہ اگر 9 سال والی روایت بھی مان لی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس میں بھی کئی حکمتیں ہیں، اس کے ریزنز ہیں اور اس کی بھی کئی وجوہات ہیں، وہ انشاءاللہ ہم تفصیل سے بعد میں ڈسکس کریں گے۔